اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 104 کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی انتہائی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو عزیز سامعین، توبہ کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، یہ انبیاء کا شیوہ ہے، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے توبہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ جو انبیاء، اللہ کے پیغمبر آئے دنیا کے اندر، وہ بھی توبہ پسند کرتے رہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے اور وہ گناہوں سے محفوظ لوگ تھے۔ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ آئیے قرآن پاک میں سے چند انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور کن الفاظ میں کی۔ سب سے پہلے ساری انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی بات کی جائے تو سورہ الاعراف کے اندر اللہ کریم بات بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی یہ ہوئی، بڑا لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی، تو کہتے کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آدم علیہ السلام، وہ اللہ کریم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے اگلے نمبر پر دیکھیے اللہ کریم کے ایک اور نبی سیدنا نوح علیہ السلام، سورہ الہود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا دوبارہ سے آغاز کیا، اگر ان کی بات کی جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ اگر دوبارہ یعنی کہ نافرمان بیٹے کی سفارش کی تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو نوح علیہ السلام فوراً دعا کرتے ہیں، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھے آغوش رحمت میں نہ لیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قرآن پاک کا تیسرا مقام ہے، تیسرے نبی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ کریم نے سورہ القصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ کریم کی کتنی نافرمانیاں کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے، چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنے پیغمبر داود علیہ السلام کا، سورہ صاد ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ خَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ داود علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، وہ سمجھ گئے کہ انہیں آزمایا ہے، بس وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہوئے، بخشش مانگتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ہماری طرف پوری طرح رجوع کیا۔ داود علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہیں، جب آزمائش ہوئی، جب امتحان ہوا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی کا ذکر کیا ہے، سورہ الانبیاء ہے اور پیغمبر ہیں یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں کیا اعتراف کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یعنی یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل گئے تھے، انہوں نے اپنی غلطی کا انہیں احساس ہو گیا تو فوراً اپنے رب کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے۔ تو عزیز سامعین، ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم کتنے گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنے رب کو کتنا ناراض کیا ہے، اللہ کریم کی کتنی نافرمانیاں کی ہے، اپنے گناہوں پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، بڑے ہی قیمتی ایام ہیں، ان دنوں میں اپنے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اسی طرح اگر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی رغبت دلاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرو، بے شک میں ایک جگہ میں، ایک محفل میں، ایک دن میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کے طریقہ کار سے جو بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استغفار کرنے والے، اپنے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنے والے تھے۔ تو ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس قدر معافیاں مانگنے والے ہیں، بخشش طلب کرنے والے ہیں، تو ہم اتنے گناہ گار ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے نافرمان ہو کر، ہم کیوں نہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے آخری لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔